السلام علیکم اور آداب، اور ایک بار پھر معذرت میں مجھے دیر ہوئی. تو فارملٹیز سے ہٹ کر میں مضمون کی طرف آتا ہوں. مقدس گناہ نینا عادل. ہمارے ہاں کئی نسلوں پہ محیط ناول لکھنا شاید قرۃ العین حیدر کی سنت ہے. آگ کا دریا نے ناول نگاری کی ہیئت اور قاعدے قانون ہی بدل کر رکھ دیے تھے. اس طرح کی داستان گوئی ہر کس و ناقص کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی. ہر نسل کا اپنا زمانہ، اپنے ریت رواج، اپنا اوڑھنا بچھونا، اپنے طور طریق، اپنا پاس پڑوس، اور سب سے بڑھ کر اپنی زبان. ان سب کے لیے ایک عمر کا عمیق مطالعہ، مدبرانہ نظر اور برسوں کی ریسرچ درکار ہوتی ہے. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل. ناول کے مطالعے کے دوران مجھے یہ سب بہت حیران کن اس لیے بھی لگا کہ نینا عادل نے مقابلتاً کم عمری میں اتنے جنم کیسے بھوگ لیے. ان کے ہاں عمیق مطالعہ بھی ہے، قدیم و جدید تہذیبوں پر گہری نظر بھی، اور کئی مہینوں بلکہ سالوں کی محنت اور ریسرچ بھی. بات ہو رہی ہے ان کے تازہ ناول مقدس گناہ کی. جوں پڑھتے جائیں ناول کا عنوان بھی کھلتا چلا جاتا ہے. یہ جو انگریزی مترجم نے بھی لکھا کہ جوں پڑھتے جائیں ناول کا عنوان بھی کھلتا چلا جاتا ہے. گناہ کی دینی اور دنیاوی تفہیم پہ بحث کے ساتھ ساتھ کرداروں کی عملی زندگی سب کچھ بیان کیے دے رہی. نینا عادل نے اس ناول کے لیے ایک وسیع کینوس کا انتخاب کیا. اور کینوس بھی کیا، یوں سمجھیں کہ طویل و عریض دیوار پر ایک مصور نے میورل بنایا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دیش کے مختلف رنگوں کی بالٹیاں اٹھائے وہ کبھی ایک طرف کچھ نقش بناتی ہیں تو کبھی دوسری طرف فارسی اشعار سے تصویر کو مزید مزین کرتی نظر آتی. جب گزشتہ نسل کا تذکرہ کیا تو زبان و بیان کی بلندی پر نظر آئیں. باریک ترین تفصیلات، زمانے سے لگا کھاتی منظر نگاری، ویسی ہی زبان اور تہذیبی رویے. جانے کس وقت اور کس جنم میں انہوں نے سب کچھ اپنی آنکھوں دیکھا اور اپنے کانوں سنا. کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ آپ کہانی پڑھ نہیں رہے ہوتے، نینا آپ کو کہانی سنا رہی ہوتی. تو یہ کیفیت ہے. ان کی زبانی بیتے ہوئے ان زمانوں کا تہذیبی اور روایتی تذکرہ کانوں کو بہت بھلا لگا. چونکہ ان کا اور رقم الحروف کا تعلق پاکستان اور بالخصوص مظلوم کراچی سے ہے، انہوں نے وہاں کی سیاسی اور انتظامی صورتحال کو بھی نہایت چابک دستی اور حتی الامکان غیر جانبداری سے اپنے کرداروں ہی کی زبانی بیان کیا ہے. کراچی کے بہت قیمتی سپوت کے بہیمانہ قتل کی طرف بھی واضح اشارے ہیں، لیکن ناول کو خبرنامے کی جگہ ناول ہی رہنے دینے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. بلوچستان کے لیے درد دل رکھنے والی اس مصنفہ نے کئی کھلی باتیں اور کئی اشارے اس جانب بھی کیے ہیں. زبان و بیان کی چاشنی کے کچھ نمونے ملاحظہ. یہ ان کی کتاب سے ایک جملہ ہے کہ اس پینٹنگ کی سچائی جھٹلاتے ان کی آواز پسینہ پسینہ ہو گئی. دھیان رہے، ناچتے بدن کی بولی شکشا نہیں شبد ہے، وہ پوتر شبد جس کا انگ انگ دیوتاؤں کا روپ دھار کر شدھ کویتاؤں میں ڈھل گیا. آپ کی طرح جیتی جاگتی حقیقت تھوڑا ہی ہے کہ کبھی منہ پھلا لے کبھی پیٹ. کیسا کاٹدار جملہ ہے کہ آپ کی طرح جیتی جاگتی حقیقت تھوڑی ہے کہ کبھی منہ پھلا لے کبھی پیٹ. اور خودکار اسلحے کی ذیل میں کہتی ہیں کہ مرد وہ جو پہلے مارے. اور کیا خطۂ زمین پر رونما ہونے والی جغرافیائی تبدیلیاں
واقعتاً اتنی ہی درخور اعتنا ہوتی ہیں کہ آدمی نظریاتی لاٹھی ٹیکتا ہوا اندھا دھن ان کے پیچھے چل پڑے۔ آج ایک بار پھر اس بچی کو تمہارے ساتھ دیکھا، کیا یونانی اسلامیات، کیا ہندی اساطیر، بلا شبہ خواب و خیال سے بڑھ کر، جہاں لباس بھی موسم کے نہیں نظریے کے مطابق زیب تن کیے جاتے ہیں۔ بڑا کاٹدار جملہ ہے، غور کیجیے گا کہ جہاں لباس بھی موسم کے نہیں نظریے کے مطابق زیب تن کیے جاتے ہوں، وہاں قدامت پسندانہ نظریات کا فنون لطیفہ کی ترویج میں حائل ہونا لازم ہے۔ تو یہ تجربہ ہے، اور یہ جو ہے یہ ان کی آنکھ دیکھتے ہیں۔ کاش تم نے بر وقت سوچا ہوتا کہ بیمار معاشروں میں صحت مندانہ رویے کبھی پروان نہیں چڑھ سکتے۔ مسعود وفا کہ کاش تم نے بر وقت سوچا، یہ ان کے جملے ہیں کہ کاش تم نے بر وقت سوچا ہوتا کہ بیمار معاشروں میں صحت مندانہ رویے کبھی پروان نہیں چڑھ سکتے۔ دو ایک جملے اور کہ دنیا میں در حقیقت ایسی کوئی چھلنی دستیاب نہیں جو گناہوں سے چھان کر نیکیوں کو الگ کر دے۔ کیا کہنے ہیں جناب۔ پھر کچھ الفاظ و محاورے بالکل نئے تراشے ہیں ان بی بی نے، جیسے کنٹوکلے، ایئر برڈز کو کہہ رہی ہیں کنٹوکلے، کیا بات ہے۔ پھر بڑاڑن، باتونی ہے، بڑاڑن، کملا پن، کچی عمر، خوشامد کے کھوٹے سکے توڑوانا، کا کمال آبزرویشن وغیرہ۔ ناول کی دو بنیادی تھیمز میں پہلے آرٹسٹ کی داخلی و خارجی دنیائیں، ان کے لطافتیں، کثافتیں اور نشاط و کرب ہے، اور دوسرے شادی کے انسٹیٹیوشن سے وابستہ چند ایسے سوالات جن پر کم از کم پھر ہمارے ہاں عورت سوال اٹھانے کی ضرورت نہیں کرتی۔ Another very important and impressive observation is that sex, sexual behaviors and women's sexuality is not a complex issue or a taboo in her writing. مجھے معاف کیجیے گا کہ معاف زبین بیان کرنے کے لیے مجھے انگریزی کا سہارا لینا پڑا۔ اتنا سمجھ لیں کہ نینا عادل نے ایک جوان اور حسین عورت کے عریاں سراپے کو ہوسناک طرز سے نہیں بلکہ ایک مشاق آرٹسٹ کے منہ قلم سے اور اسی کے رنگوں سے دکھایا، جو بجائے خود ایک کار محال ہوا کرتا ہے۔ نینا کا حافظ شیرازی اور فارسی شاعری سے عشق بھی ڈھکا چھپا نہیں۔ البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ وقور شوق اور تقاضۂ ذوق اپنی جگہ، پھر بھی عام قاری کی سمجھ بوجھ کے پیش نظر اس طرف ہاتھ ہلکا رکھتی تب بھی کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ شہروں کی داستان سناتے ہوئے یہ ناول نگار انتہائی مہارت سے تقسیم سے قبل کے یوپی، تقسیم کے بعد کے کراچی، وہاں سے کلکتہ اور کلکتہ سے شکاگو کی سیر ایسے کراتی ہے کہ کیا کوئی فرضی سفر ناموں کا خالق کرواتا ہو اپنے سفر ناموں میں۔ لاہور میں بہت ناول میں آگے چل کر انتہائی دقیق اور معاشرتی مسائل بھی کرداروں کی زبانی ہی بیان ہوئے۔ پہلے پہل مجھے لگا کہ اس سے کچھ خشکی اور دلچسپی میں کمی ہو جانے کا خطرہ ہے، لیکن دوستوفسکی کے برادرز کارامازو کا خیال آیا کہ جس میں اس کے کرداروں نے طویل بحثیں مذہب، غیر وجود یا وجود خدا اور پھر سیاست سے متعلق کی ہیں، اور پھر بھی ایک کامیاب ترین ناول ہے۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ شمس الرحمن فاروقی کے کئی چاند تھے سر آسماں کے بعد ایک اور حیرت زدہ اور بڑا ناول منظر عام پر آیا ہے۔ ناول پر بیش قیمت آرام ہیں، سلیم الرحمن جیسے نابغے بھی ہیں جن کی ہم نشینی اور قدردانی میں شمس الرحمن فاروقی پیش تھے۔ ایک اور بات، جب ان کے ناول پر تبصرہ سوشل میڈیا خصوصاً فیس بک پر شیئر کیا تو سینکڑوں اور ہزاروں کامنٹس آئے
لوگ متجسس ہوئے، کئی ایک نے کہا کہ ناول پڑھنے کی شدید خواہش جاگ اٹھی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ ان میں سے کتنوں نے اس جاگتی خواہش کو پھر سے سلا دیا اور کتنوں نے واقعتاً یہ ناول حاصل کیا اور پڑھا۔ آپ صاحبان علم و فضل ہیں، رسمی تالیوں اور واہ واہ سے پرے امید کرتا ہوں کہ پاکستان واپسی پر اس ناول کو حاصل بھی کریں گے اور اس کا مطالعہ بھی فرمائیں گے۔ نانا عادل کے لیے حیرت بھری پرمسرت دلی مبارکباد اور دعائیں۔ ان کی غزلوں اور نظموں سے متاثر میں بالکل نہیں جانتا تھا کہ ان کا نثر کا حوالہ بھی اتنا ہی مضبوط ثابت ہوگا۔ سچ تو یہ ہے کہ ادب کے سنجیدہ قارئین کی طرح مجھے بھی یہ اندازہ بہت بعد میں ہوا کہ ایسی چنگاری بھی یارب اپنے خاکستر میں۔ بہت